کیسے ہیں سب؟ 220 کومنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دینا، چینل کو سبسکرائب کریں اور چھوٹا سا ٹارگٹ ہے، لازمی مکمل کروا دیا کریں۔ یہ منظر خان حویلی کا تھا، جہاں کے لاؤنج میں اس وقت معمول کے مطابق چہل پہل ہو رہی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ اس وقت بیٹھے باتوں میں مہو تھے۔ مہمانوں کی آڑ جاڑ لگی ہی رہنی تھی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ دن تک پہنچ جائیں گے، کچھ نے کل ہی آنا تھا، اور آج وہ دن تھا جب رائد خان کی شادی کی خوشی میں ڈھولکی رکھی گئی تھی۔ ابھی صبح کا وقت تھا، رات تک ڈھولکی کرنی تھی ان سب نے، جب سارے مہمان آ جاتے۔ ایران اور رائد کے کچھ دوست بھی دور دراز سے آ رہے تھے، پہنچ ہی جاتے شام تک۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کسی کی دوسری شادی ہے۔ وہ لوگ پورے دھوم دھام سے ہانی کو گھر میں لانے کی تیاریوں میں تھے۔ لڑکے کی دوسری تھی، لڑکی کی تو نہیں۔ رائد خان ہانی کے سارے ارمان پورے کرنا چاہتا تھا۔ حویلی کے باہر لون میں کچھ کام ہو رہا تھا۔ وہ کل کے مہندی کے سیٹ اپ کے لیے لون میں لائٹس لگا رہے تھے۔ سردی عروج پر تھی۔ ناشتے کی خوشبو سارے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ خواتین کچن میں گئی ناشتہ بنا رہی تھیں۔ جبران، کیسی اور زری بھی کل ہی پہنچ گئے تھے۔ جبران رات میں یہیں ٹھہرا تھا، داجان نے روک لیا تھا اسے، تبھی بس مردانے میں سو گیا تھا جا کر۔ اتنے لمبے سفر سے دونوں ہی تھکے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھا داجان کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جانا تھا واپس، مگر نہیں جا سکا تھا۔ داجان نے کہا تھا دن تک چلا جائے، بس اس لیے۔ وہ بھی کیا ہی کرتا، کام تو ضروری تھا۔ زری خان کچن میں تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو چین نہیں تھا، لاکھ منع کیا تھا سب نے کہ نہیں کرے کام، مگر پھر بھی ہاتھ بٹانے کچن میں پہنچ گئی تھی۔ شاید اسے عادت ہی نہیں تھی اب آرام کرنے کی۔ ارحان، عریض اور رائد خان باہر کا کام دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ خود مصروف تھے۔ داجان، المیر کب تک آئے گا؟ جبران، جو کب سے بیٹھا بور ہو رہا تھا، کہ داجان کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اسے اباسی آ رہی تھی، حالانکہ ساری رات سویا تھا۔ بوریت ہی اتنی تھی، کیا کرتا وہ؟ کوئی کام بھی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ داماد ہے، پتہ نہیں داجان اسے پلکوں پر بٹھائے کیوں رکھتے تھے۔ یہ ایک اچھی بات تھی، ان کی نظر میں داماد کی بہت عزت تھی، تاکہ بیٹی خوش رہ سکے۔ بڑے لوگ اور ان کی یہ سوچ۔ کہہ تو رہا ہے ارحان کہ اسلام آباد پہنچ گیا تھا فجر کے وقت، پتہ نہیں اب تک آیا نہیں، آنے والا ہوگا۔ داجان، جو جانتے تھے، نرمی سے بتا گئے تھے۔ انہیں ابھی المیر کے متعلق کچھ نہیں پتہ تھا، ارحان نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اس سے سچویشن موقع پر ہینڈل ہوتی تھی بس، پہلے وہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ اچھا، بڑا وائرل جا رہا ہے آج کل، میری انسٹا ٹک ٹاک پر وہی بڑھا ہوا ہے۔ اسے اور کوئی بات نہیں مل رہی تھی تو المیر کو ہی لے کر بیٹھ گیا تھا۔ داجان نے ٹی وی کے چینلز گھماتے محض ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آگے سے کیا ہی جواب دیتے، انہیں تو اچھا ہی نہیں لگتا تھا اس کا کام۔ اس کا کوئی ڈرامہ لگا لیں آ رہا ہو تو دیکھتے ہوں گے آپ تو۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ داجان سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اپنا دھیان بٹا رہا تھا بس۔ تمہیں دیکھنا ہے تو لگا لیتے ہیں، پڑے ہیں اس کے کچھ ڈرامے ڈاؤن لوڈ ہوئے، یہ ارحان اور عریض کرتے رہتے ہیں۔ داجان نے بلا جھجک حامی بھرتے ایل ای ڈی کے سامنے ریموٹ کیا۔ انہیں آتا تھا، آج تک نہیں دیکھے تھے المیر کے ڈرامے، مگر جبران کی بات نہیں ٹال سکتے تھے۔ فیض خان بھی یہی بیٹھے تھے ساتھ، انہیں تو اکثر ہی دیکھے تھے۔ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب تھا المیر کا۔ جبران صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا، کیا پتہ یوں ہی دھیان بٹ جاتا اس کا۔
زری بھی کچن کی ہی ہو کر رہ گئی تھی اسے اکیلا چھوڑ کر۔ وہ سوچ رہا تھا باہر نکلے تو اسے کچھ کہے، مگر آ ہی نہیں رہی تھی۔ شاید اب تک ناراض تھی، کیونکہ وہ دوبارہ جانے کے چکروں میں تھا اور یہ بات زری سن چکی تھی۔ کوئی بات تو نہیں کی تھی، مگر پھر بھی خاموش تھی بس۔ دا جان نے پہلی ایپیسوڈ لگا لی تھی ڈرامے کی۔ وہ نظریں وہیں جمائے ہوئے تھے، اب لگ گئی تھی تو دیکھ بھی لیتے۔ جبران نے خود بھی نظریں ٹی وی کی جانب کی۔ بوریت ہی بوریت تھی۔ المیر کی شکل دیکھ کر کیا ہی اس کا دل بہل سکتا تھا۔ اس نے تو اس لیے بولا تھا کہ خبروں سے جان چھوٹ جائے۔ وہ تنگ آ گیا تھا خبریں دیکھ دیکھ کے، اور دا جان صبح سے وہی لگائے بیٹھے تھے۔ ڈرامے کی ابھی ایپیسوڈ شروع ہوئی ہی تھی کہ دا جان نے گلا کھنکھاڑتے ہوئے صوفے سے ٹیک چھوڑی۔ تھم نیل کچھ مناسب نہیں تھا۔ لڑکی المیر کی گود میں تھی۔ شاید ہی پہلی بار انہوں نے یہ سب دیکھا تھا، مگر جبران کے آگے شرمندہ ہو رہے تھے۔ ان کے برعکس بی جان بالکل چل تھی۔ وہ تو مسکرا اٹھی تھی۔ یقیناً ان کے شوہر کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا ہوگا۔ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ جبران کی توجہ نامحسوس انداز میں اس طرف لگی۔ پہلی ایپیسوڈ تھی اور المیر خان کو امیر باپ کی بگڑی اولاد دکھایا گیا تھا۔ شروعات ہی کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ وہ کلب میں کھڑا لڑکیوں کے ڈانس کر رہا تھا۔ جبران نے یہ سب دیکھتے بے ساختہ منہ میں زبان رول کی۔ غلط ٹائم پر غلط چیز لگوا دی تھی شاید۔ وہ ڈانس ہی ایسے کر رہا تھا اور ایکٹنگ ایسی تھی جیسے ڈرنک کر رہا ہو۔ بہرحال وہ ایک اچھا ایکٹر تھا۔ دا جان ٹی وی کی جانب دیکھتے سختی سے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ اچانک وہ غصے میں نظر آ رہے تھے۔ تو یہ کام ہوتے تھے ایکٹنگ کے نام پر؟ برخوردار، اچھا نہیں کیا تم نے اپنے سالے کے ساتھ۔ بی جان، جو جبران کے دوسری طرف بیٹھی تھی، کہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ انہیں تو پہلے ہی بھی دیکھے تھے۔ فارغ وقت میں اور کچھ کرنے کو ہوتا ہی نہیں تھا، اپنی ہی اولاد کے ڈرامے دیکھ لیتی تھی وہ۔ قسم سے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، پتا ہوتا یہ واہیات پن ہے تو کبھی نہیں لگواتا، مگر دا جان کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ جبران نے اپنی صفائی دیتے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لڑکیوں سے فلرٹ کر رہا تھا اب وہ شخص، اور دا جان سب اثر سمجھ رہے تھے۔ انہیں پسند نہیں ہے المیر کا یہ کام، اب دیکھنا خیر نہیں ہے اس کی۔ اچھا نہیں کیا تم نے، میں تو انہیں دیکھنے ہی نہیں دیتی تھی اس لیے۔ بیچارے بچے کو اب مار پڑ جائے گی۔ بی جان نے تعصب سے گردن جھٹکی۔ وہ بچا لیتی ہر بار، مگر اب نہیں۔ بچے کی حرکتیں بھی تو مار کھانے والی ہیں۔ جبران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا تھا تو کسی کو پتہ نہ چلتا اس نے ڈرامہ لگوایا ہے۔ المیر نے چھوڑنا نہیں تھا ورنہ اسے۔ ویسے وہ اسے پٹتا ہوا ضرور دیکھنا چاہتا تھا۔ بدتمیز! بی جان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ انہیں پتہ تھا صرف ایکٹنگ ہے، جو ڈائریکٹر بولے تو کرنی پڑتی ہے، یہ اس کے کام کا حصہ تھی۔ ارے واہ، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ دا جان المیر کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ ارحان اور اریز جو ابھی اندر آئے تھے کہ ٹی وی کی جانب دیکھتے شاندار حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہ سبھی کچھ نہیں بولتے تھے۔ دا جان کو ہی غصہ آ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ ہاں آ جاؤ تم بھی دیکھ لو، بی جان نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنے والا تو ارحان تھا، اس نے بعد میں دیکھنے تھے۔ یہ سب کے سب شامل تھے المیر خان کو پھنسانے میں۔ ریحام پانی دینا۔ ارحان، جس کی سانس پھولی ہوئی تھی کہ پانی کے لیے بے ساختہ اسمارا کو پکارنے والا تھا، مگر پھر خیال آیا وہ تو ہے ہی نہیں، تبھی فوراً تصدیق کی۔ 24 گھنٹے زبان پر اسمارا رہتا تھا۔ وہ بی جان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، ایک ضروری کام تھا ان سے۔ ریحام، یہ رہی بھائی، زری سے منگوا لیں پلیز، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ ریحام خان یہیں سائٹ پر بیٹھی تھی کہ مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ اسے تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا تھا، خواہ کچن میں کام کرتی، وزن بھی بہت بڑھ گیا تھا تو کام مشکل ہوتا تھا اسے۔ ارحان ابھی کچھ بولتا کہ صفیہ خانم پانی لا رہی تھی، وہ شکر ادا کر گیا تھا، جبکہ اریز خان ریحام کی طرف بڑھا، وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھنے والا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اریز خان نے بیٹھنے سے پہلے ریحام کے بالوں پر لب رکھتے نرمی سے پوچھا۔ اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کوئی بیٹھا ہے۔ وہ شال کو خود پر اچھے سے کور کیے بیٹھی تھی، پتہ نہیں کیا بنتا اس کا۔
جی ٹھیک ہے، کچھ ہونے دیتے ہیں آپ؟ ریحام نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ جتنا خیال اس شخص نے رکھا تھا وہ کچھ زیادہ کھانے کی وجہ سے موٹی ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا یہ بچہ بھی پھولے پھولے گالوں والا ہو، صحت مند۔ حد سے زیادہ دھیان رکھتا تھا وہ اس لڑکی کا۔ آپ کو کچھ ہونے دے دیا تو خود کہاں جائیں گے؟ فلرٹی انداز۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ سب اپنے ہی لگے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ہاتھ بھی موٹے ہو گئے میرے۔ ہمیشہ کی طرح اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں کی پرواہ تھی۔ چبی سے ہاتھ ہو رہے تھے۔ اس کے پیروں پر تو سوجن رہتی تھی۔ اب پہلے سے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں۔ بچہ ہونے کے بعد بھی ایسی ہی رہنا۔ میری ریحام موٹی ہو، زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ فوراً جواب آیا تھا۔ وہ اسے ہر روپ میں ہی پیاری لگتی تھی۔ دونوں ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ بہت کچھ سیکھا تھا شروع میں ہی۔ اب اچھی گزر رہی تھی بہت۔ ریحام بھی میچور ہو چکی تھی۔ جیسے موٹا کیا ہے نا، ویسے ہی ڈائٹنگ کروا کر پہلے کی طرح کرنا بھی ہے۔ اتنی موٹی میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ ریحام نے منہ بنایا۔ اسے اپنا پہلے والا جسم چاہیے تھا۔ وہ زیادہ پیارا لگتا تھا۔ کیا فائدہ ڈائٹنگ کا؟ تب تک دوسرا آ جائے گا پیٹ میں اور تم نے پھر سے ایسے ہی ہو جانا ہے۔ وعدہ کیا تھا نا خالی پیٹ نہیں رکھوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بے باکی سے بولتے ریحام کو بھی ہنسی روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ انتہائی کوئی بے باک انسان تھا۔ آواز سرگوشی نما تھی۔ دوسرا کر لیجیے گا پھر آپ، میری تو ایک میں ہی بس ہو گئی۔ ریحام نے اس کے کندھے پر چٹکی کاٹی۔ وہ واقعی تنگ آ گئی تھی۔ خبردار، جو 4 سے پہلے ہمت ہاری تو۔ میرے نزدیک بچے 2 اچھے والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ 4 کریں گے تو کوئی ایک اچھا نکلے گا، اوکے؟ فوراً انکار کیا گیا۔ وہ تو پہلے سے ہی سوچے ہوئے تھا، پورے 4 کرنے تھے۔ 40 نہ کر لیں؟ ریحام نے کلستے ہوئے طنز کیا۔ مقابل ایک بار کر کے دیکھتا ذرا بچہ پیدا۔ اسے لگ پتہ جانا تھا، پھر بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتا۔ ضرور، تم 40 کرنے کی ہمت خود میں رکھو، میں تو تیار ہوں۔ لوگ کہیں گے انہیں دن رات ایک ہی کام تھا۔ وہ بولتے ساتھ اس کے ہاتھ کو نرمی سے چومتے خود ہی ہنس پڑا تھا۔ مذاق کر رہا تھا وہ اس سے، مگر بچے 4 ہی کرنے تھے۔ پرفیکٹ جوڑی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اریس، مار کھائیں گے آپ۔ ریحام کانوں سے گھورتے ہوئے ہاتھ کو ہلکا سا مروڑ گئی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی۔ مجال ہے اس شخص کو آ جائے۔ آگے سے ہنس رہا تھا بدتمیز۔ وہ دونوں یوں ہی لگے رہتے تھے دن رات، جبکہ باقی سب بھی اپنی باتوں میں لگے تھے۔ ایک دا جانتے صرف جو شاید پوری ایپیسوڈ دیکھ رہے تھے، چہرے پر غصے کی رمق بہت واضح تھی۔ ارحان بی جان کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ شاید اپنی کوئی بات کرنے کے چکروں میں تھا، چہرے سے لگ رہا تھا۔ تبھی بی جان کی طرف رخ کیا۔ بی جان، آج ڈھولکی ہے۔ اس نے بی جان کو کندھے سے پکڑتے اپنی جانب متوجہ کروایا۔ وہ انہیں نہ جانے کیوں بتا رہا تھا۔ پتہ ہے پھر؟ بی جان کو پہلے ہی شک ہو رہا تھا اس پر، تبھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کوئی بات منوانے آیا ہے، کسی اور سے تو نہیں کر سکتا تھا۔ بی جان ہی صحیح، وہی مان سکتی تھی بس۔ میری پیاری بی جان، میری جنت۔ یہ یقیناً مکھن لگایا جا رہا تھا۔ وہ ان کی سنجیدگی دیکھتے مسکراتے ہوئے ان کے گال پر لب رکھتے ان کے گرد حصار بنا گیا تھا۔ انداز بچوں والا تھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کرتا تھا۔ کیا بات ہے، مطلب کے وقت ہی پیار آتا ہے دادی پر۔ بی جان نے اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرا۔ ان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا، مگر آج تک محسوس نہیں ہونے دیا تھا تاکہ کسی اور کو کمی محسوس نہیں ہو۔ یہ اچھی بات تھی، ورنہ اولاد بدظن ہوتی ہے کہ فرق کیا جاتا ہے۔ کوئی زیادہ پسندیدہ ہے تو دل تک رکھنی چاہیے بات ماں باپ کو۔ ارے نہیں، آپ تو میرے لیے سب سے عزیز ہیں۔ آپ جیسی دادی تو اللہ سب کو دے۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے پھر سے ان کے گال کو چوما۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ گیا تھا۔ بہرحال یہ بات دل میں کہی گئی تھی۔ اسے خود کو بی جان اور سمن شاہ جیسی عورتیں انتہائی پسند تھیں۔ لگا لیا مکھن؟ چلو اب بتاؤ کیا بات ہے؟ بی جان نے نرمی سے پوچھا۔ ان کے کندھے سے جڑ گیا تھا یہ لڑکا۔ وہ اس کی جانب ہی متوجہ تھی۔ مکھن نہیں تھا، آپ واقعی میری فیورٹ لسٹ میں آتی ہیں۔ ارحان نے منہ بنایا۔ اس کی محبت پر شک کیا جا رہا تھا یہاں۔ اچھا جی، چلو بتا بھی تو کیا بات ہے؟ جاسوس ہو رہا ہے؟
بی جان نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا، انہیں جاننا تھا۔ بی جان، سب آ رہے ہیں آج، سب مہمان آئیں گے، ہر کوئی خوش ہوگا، مگر میری خوشی کس میں ہے آپ جانتی ہیں نا؟ اس نے بات کا آغاز ہی کچھ اداسی سے کیا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا اس کی خوشی کس میں ہے۔ تو کیا کروں میں؟ کہیں نہ کہیں بی جان کو اندازہ ہو گیا تھا کیا بات ہے۔ یہ گندی اولاد ان کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہی تھی۔ ایسا ہی تھا۔ میری بیوی کو بھی بلا لے آپ، مہندی میں بھی اور بارات میں بھی، اور آج بھی۔ ولیمہ پھر کر لیں گے، سارا گاؤں آئے گا، ایک میری بیوی نہیں آئے اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ تھوڑا میرا بھی دل بہل جائے گا۔ پلیز اسے بلا لیں، خود تو وہ کبھی نہیں آئے گی، آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کے کہنے پر آ جائے گی، پلیز انکار نہیں کیجیے گا۔ ارحان خان نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ دا جان کو پتہ چل جاتا تو مار دیتے اسے، رن مرید کہیں کا، جبکہ وہ بی جان کی بھی گھوڑیوں کی ہی ضد میں تھا۔ 3-4 دن بعد آ ہی جاتی اس گھر میں، مگر نہیں، صبر کہاں ہوتا تھا ان کی اولادوں سے۔ پلیز نا، پوتے کو خوش کر دیں، دعا دوں گا، ایک عرصے سے اکیلا مر رہا ہوں، اس ظالم کو تو ترس نہیں آتا، میں اکیلا شادی میں کیا کروں گا؟ سارا خاندان آ رہا ہے، سب کو بتا بھی دیں یہ میری بیوی ہے، سردارنی ہی نہیں تو کیا فائدہ شادی کا؟ پلیز میری پیاری دادی، منا لینا۔ وہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ بچوں کیسے انداز میں وہ منا رہا تھا انہیں۔ ایک تو شکل اتنی پیاری تھی کہ جسے غصہ آ رہا ہو اسے بھی پیار آ جائے۔ بی جان کو پیار آ رہا تھا اس پر، مگر جتایا بالکل نہیں تھا۔ میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ سوال بے ساختہ تھا۔ وہ کچھ اکڑ میں آ گئی تھی۔ کیونکہ آپ میری پیاری سی دادی ہیں، میری جان ہیں، آپ اس گھر میں سب سے اچھی ہیں۔ وہ ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا تاکہ مان جائیں۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ کمینہ، مطلب کے لیے تعریف کر رہا تھا۔ ویسے انہیں پتہ تھا وہ اچھی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر نہیں مانی تو دوبارہ نہیں کروں گی، زور بھی نہیں ڈالوں گی اس پر، مرضی ہوگی تو آ جائے گی، تم بھی زور مت ڈالنا، بچی کی مرضی چلنے دیا کرو۔ انہوں نے مانتے ہوئے ارحان کو تنبیہ کی۔ وہ کر دیتی، اتنا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی اس متعلق، سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ کا کام ہے سارا، پلیز منا لیجیے گا اسے، اکیلے شادی نہیں گزاروں گا میں۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے تیزی سے کال ملاتے انہیں کہا۔ وہ شخص موبائل ہاتھ میں پکڑے پہلے سے نمبر نکالے بیٹھا تھا۔ بی جان کے ماننے کی دیر تھی بس، اور فوراً کال ملا گیا تھا۔ کچھ زیادہ جلدی تھی اس شخص کو۔ بی جان تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ارحان اور اس کی اسمارا سے obsession، سارا گھر دیکھ کر رہ جاتا تھا بس۔ پاگل تھا وہ۔ کال جا رہی تھی۔ ارحان ہونٹ کاٹتے انتظار میں تھا کہ کال اٹھا لے۔ ویسے اکیڈمی جانا ہوگا اس ٹائم اسمارا نے، مگر وہ نہیں گیا چھوڑنے، 3-4 دن چھٹی کر لیتی۔ وہ چاہتا تھا باقی سب کی طرح شادی میں آیا اسمارا۔ ویسے تو کارڈ بھی بھجوایا تھا اس نے، مگر اسمارا کو خاص طور پر بلانا تھا۔ یہ لیں۔ جیسے ہی کال ریسیو ہوئی، ارحان نے بی جان کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا۔ ایک احتیاطی نظر دا جان پر ڈالی گئی تھی، جو ٹی وی دیکھتے غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ یقیناً المیر کی خیر نہیں تھی اب۔ بی جان نے اسے گھورتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ارحان ان کے ساتھ چپک کر بیٹھا، اپنا کان بھی فون کی طرف کر گیا تھا، وہ بھی سنتا کیا بات ہے۔ ہیلو جان، کہاں ہیں آپ؟ اکیڈمی جانا ہے مجھے۔ دوسری طرف سے اسمارا خان کی محبت بھری آواز نکلی۔ وہ بیچاری کیا جانتی تھی آگے بی جان ہے، وہ تو اکیڈمی کی تیاری کر رہی تھی۔ بی جان نے نظریں ٹیڑھی کرتے عجیب نظروں سے ارحان کو دیکھا۔ انہیں لگا تھا ان کا پوتا پاگل ہے۔ یہاں دونوں ایک جیسے تھے۔ جان لفظ پر وہ ایسے دیکھ رہی تھی ارحان کو، وہ جو محض کمینگی سے مسکرا اٹھا تھا، بڑی محبت سے، مشکل سے محبت دے دے کر۔ یہ نام کمایا تھا اس نے۔ اسمارا نے ایک عرصہ لگایا تھا اسے جان بولنے میں، اب تو دن رات بھی بولے تو اس کا دل نہیں بڑھتا تھا، خوشی ہوتی تھی بلکہ۔ ارحان، آپ آ رہے ہیں یا نہیں؟ کچھ بول لیں، مجھے یاد آ رہی ہے آپ کی، آ جائیں جلدی، ناشتہ بھی آپ کے ساتھ، گود میں بیٹھ۔ اسمارا، جو ازلی انداز میں بول رہی تھی کہ بی جان نے تیزی سے اس کی بات کاٹی، انہیں شرم سے لال پیلا نہیں ہونا تھا، اچھی بات نہیں تھی کسی کپل کی باتیں سننا، اسے اسمارا کو ٹوکنا ہی مناسب لگا تھا۔ بیٹا میں ہوں، نرمی کے ساتھ بی جان نے کہا، ساتھ ہی ارحان کے بازو پر چٹکی کاٹی گئی تھی، جو منحوس بیٹھا ہنس رہا تھا، اسے خود کو شرم آ رہی تھی۔
ہنستے ہوئے بی جان کے کندھے میں چہرہ چھپائے وہ سب سن رہا تھا۔ ڈھیروں پیارا آ رہا تھا اسمارا پر۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس ننھی جان کو کھا جائے۔ بی جان آپ، اسمارا جو بیڈ پر بیٹھی تھی کہ شرمندگی کے مارے فوراً کھڑی ہوئی۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا آگے بی جان ہوں گی۔ شکر ہے وقت پر ٹوک دیا تھا بی جان نے، ورنہ وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ بول دیتی۔ کیسی ہیں آپ بی جان؟ شرمندگی سے زبان دانتوں تلے دبائے اس نے اپنے ہی سر پر چت لگائی۔ ارحان سے تو وہ بعد میں پوچھتی اس متعلق۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اپنا بتاؤ، طبیعت ٹھیک ہے؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لاڈلے کی بیوی تھی، لاڈلی ہی تھی؟ جی ٹھیک، مسکراتے ہوئے جواب آیا تھا۔ آگے وہ مزید کیا ہی بولتی۔ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ میں اور تمہارے داجان چاہتے ہیں کہ شادی میں تم بھی آؤ۔ آج ڈھولکی ہے، میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں، اپنی امی کے ساتھ ضرور آنا۔ بی جان مدعے کی بات پر آئی۔ ارحان کا نام نہیں آنے دیا تھا، مگر ان کی بات پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا بولتی وہ؟ چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کال کا یہ مقصد ہوگا۔ کچھ غلط مت سمجھنا بیٹے، میں بلا رہی ہوں تمہیں اپنی بیٹی کے طور پر۔ سارا گاؤں شادی میں آئے اور گھر کی بیٹی نہیں آئے، یہ تو غلط بات ہے۔ تم آ جانا میرے کہنے پر، میں بلا رہی ہوں تمہیں۔ وہ بہت پیار سے بات کر رہی تھی۔ ارحان جانتا تھا وہ سچویشن سنبھال لیں گی، تبھی تو ان کی بات کرائی تھی۔ وہ کہتا تو جانتا تھا اسمارا نے انکار کر دینا ہے، بس تبھی ہی۔ بی جان اچھا نہیں لگتا۔ کچھ وقفے کے بعد اسمارا نے دھیمے سے انکار کیا۔ ولیمے سے پہلے گھر نہیں جانا تھا اس نے، پتہ نہیں اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ بیٹے میں بلا رہی ہوں نا، تم یہ سوچو کہ تمہارا سسرال ہے ہی نہیں، یہ تمہاری دوست کا گھر ہے، اور آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ بلکہ دوست کا بھی کیوں، تمہارا اپنا گھر ہے۔ کوئی کچھ بول کر تو دکھائے، میں خود زبان حلق سے نکال لوں گی۔ میری بیٹی مان جاؤ۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، آواز دھیمی ہی تھی۔ ارحان بے چینی سے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ مان جاتی تو کیا چلا جاتا اس لڑکی کا، مگر خیر، امی سے پوچھوں گی۔ اسمارا جو اس کے اتنی محبت سے بلانے پر انکار نہیں کر پا رہی تھی، کے درمیان کا راستہ نکالا۔ وہ ہمیشہ اس سے پیار سے بات کرتی تھی، اب اسمارا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا انہیں انکار کرنا۔ بعد میں ارحان سے بات کر لیتی، وہی انکار کر دیتا۔ کہو تو تمہاری امی سے بات کر لیتے ہیں ہم، مگر تم نے ضرور آنا ہے، بڑا اچھا لگے گا، جیسے کہ گھر میں بیٹی کی شادی ہی نہیں آئی۔ ساری دنیا پوچھے گی کہ سردار نے کدھر ہے، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ بی جان ہلکی سی سخت ہوئی۔ ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، وہ اسے منا کر رکھتی۔ اسمارا خان بے بسی سے واپس بیڈ پر بیٹھی، بس اسے عجیب لگ رہا تھا، تبھی انکار کر رہی تھی، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ آ جاؤ گی یا تمہاری امی سے بات کر لوں؟ بی جان نے پوچھتے ساتھ جھنجھلاتے ہوئے ارحان کے کندھے پر تھپڑ مارا، جو سننے کی خاطر ان کے کان میں ہی گھسنے والا ہو رہا تھا۔ آواز تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی اس تک۔ ارحان منہ بناتے تھوڑا پیچھے ہو گیا تھا۔ ایک تو ان عورتوں کے ہاتھ بہت چلتے تھے، چاہے کوئی بھی آ جائے اس میں۔ وہ اس کی بے چینی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا تھا شادی میں۔ بیٹے جواب دو، اگر تم نہیں آئی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ پھر سے خاموشی ہی تھی۔ بی جان کو یہی دھمکی سمجھ آئی تھی، جو کام بھی آ گئی تھی شاید۔ اسمارا خان بول پڑی تھی۔ اگر کسی نے کچھ کہا تو؟ اسمارا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، اسے ڈر لگتا تھا۔ اب کوئی لڑائی نہیں کرنی تھی کسی سے، ایک نئی شروعات وہ خود چاہتی تھی۔ ارحان نے بھی سمجھایا تھا، اب کچھ سمجھ جانا تھا اور کچھ سمجھانا تھا، کیا پتہ زندگی آسان ہو جاتی۔ ارحان زرکان کے کہے پر چل رہا تھا تو وہ ارحان کے کہے پر چلنے والی تھی۔ دونوں مل کر دیکھ لیں گے اسے۔ ویسے آپس کی بات ہے، تمہاری ساس ارحان کے ساتھ آج کل بہت اچھی ہو رہی ہے، امید ہے تمہیں بھی کچھ نہیں کہے گی۔ ایک اسی کا مسئلہ ہے بس، ارحان بڑا عقل مند بنا ہوا ہے آج کل، تبھی ٹھیک ہو رہا ہے سب۔ بی جان نے جیسے اسے گھر کے حالات سے آگاہ کیا، اسے تسلی دے رہی تھی۔ یہ بات ارحان پہلے سے بتا چکا تھا اسمارا کو، اس کے پیٹ میں بات بچتی کہاں تھی؟ اسمارا کو بتائے بغیر تو روٹی ہضم نہیں ہوتی تھی اس کی۔ ٹھیک ہے آ جاؤں گی، لیکن اگر کچھ ہوا تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔
اسمارا کا ڈر نہیں جا رہا تھا، وہ تبھی پہلے بول گئی تھی، ٹھیک ہے انتظار کریں گے ہم، آ جانا خیریت سے۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خوش ہو گئی تھی اور ان سے زیادہ ان کا پوتا خوش ہو گیا تھا جو بی جان کے اس احسان پر مسکراتے ہوئے شدت سے ان کے گال پر لگ گیا تھا۔ اسمارا کو کچھ تو محسوس ہوا تھا مگر پھر کچھ بولا نہیں، جانتی تھی اس کا میسنا شوہر ساتھ ہی بیٹھا ہوگا۔ سکون کہاں آتا تھا ارحان کو اس کے بغیر، اپنے شوہر کی رگ رگ سے واقف تھی وہ۔ ٹھیک ہے بیٹا بعد میں بات کرتی ہوں، بی جان نے مسکراتے ہوئے بولتے فوراً کان سے ہٹایا۔ اسمارا بھی خدا حافظ بولتے کال کٹ کر گئی تھی۔ اسے اکیڈمی چھوڑ کر شام کے لیے اب کچھ کپڑے دیکھنے تھے۔ وہ دعا کر رہی تھی سب سکون سے رہیں، بس ارحان سے بات کر لیتی باقی۔ آئی لو یو سو مچ بی جان، آپ اس دنیا کی سب سے اچھی دادی ہیں۔ ارحان نے خوشی سے مسکراتے ہوئے شدت سے انہیں گلے سے لگایا۔ وہ شاید بیوی کے آنے کی خوشی میں پاگل ہو چکا تھا، انہیں یہی لگا تھا میرا بچہ۔ بی جان نے ہنستے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے، وہ خوش رہتا بس۔ ارحان کے لیے ڈھیروں پیار تھا ان کے دل میں۔ وہ دونوں بیٹھے باقی باتوں میں لگے تھے کہ لاؤنج سے ہٹ کر دروازے سے المیر خان گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ پہنچ ہی گیا تھا، صبح کے 9 بج رہے تھے، جیسے سوچا تھا اسی وقت پہنچ گیا تھا۔ البتہ وہ اکیلا اندر آیا تھا کیونکہ جسے ساتھ لانا تھا وہ گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ المیر خان خود نہیں لایا تھا اسے بھی، یہاں پہلے حالات دیکھ لیتا، اسے داجان کی جوتیاں نہیں کھانی تھی۔ تسلی سے سب کو بتاتا کہ سمن شاہ کی بیٹی ہے، پھر اندر لے کر آتا تاکہ کلثوم خانم بھی کچھ ریلیکس ہو جاتی۔ اسے یقین تھا سمن شاہ کا حوالہ بہت ہے ان سب کے لیے۔ بلیک کلر کے جینز شرٹ میں ملبوس وہ بہت وجیہہ لگ رہا تھا، چہرے پر ایک الگ تھکن کے اثرات تھے۔ اتنا لمبا سفر کیا تھا، اب گاڑی اس کی اسلام آباد میں تھی تو آگے ڈرائیو کر کے بھی خود ہی آیا تھا، بہت تھک گیا تھا وہ۔ کل سمن شاہ سے مل کر نکلے تھے، حالہ سے نہیں ملا تھا وہ، کسی بھی چیز کے لیے اس نے زرکان کو فورس نہیں کیا تھا، وہ چاہتا تھا زرکان خود ٹھیک ہو جائے تو جیسے مرضی کرے، بس اس لیے۔ کچھ عجیب ہی گلٹ بھی تھا اسے، بس زرکان اور سمن شاہ کو دیکھ لیا تھا، بہت تھا۔ اب حالہ کا وہ سگا بھائی نہیں تھا جو فورس کر اسے، خود کو بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا تو چھوڑ دیا تھا، پھر کبھی زندگی میں اور بہت موقع آتے۔ زرکان نے خود ہی جمل کو رخصت کیا تھا، مجال ہے اس لڑکے نے المیر سے ہاتھ بھی ملایا ہو، اپنے دوست کا حق نہیں مارا تھا اس نے۔ بہرحال وہ دونوں خیریت سے پہنچ گئے تھے پاکستان تک، آگے کیا امتحان ہے یہ خدا ہی جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ایک نظر سب کی جانب دیکھتے، گھر کے ماحول پر نظر ڈالتے المیر نے سلام کیا، جیسے سب کو اپنی طرف متوجہ کروانا چاہتا ہو۔ البتہ ٹی وی پر ایک نظر گئی تھی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ اگنور کر گیا تھا۔ جبکہ اس کی آواز پر ارحان نے جھٹکے سے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا، اسے شدت سے انتظار تھا المیر کا، آخر سب جاننا تھا اسے۔ باقی سب لوگ سمیت داجان بھی ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوئے، آ گیا تھا منحوس، انہوں نے ٹی وی پر پہلی بار اس کی حرکتیں دیکھی تھی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تم آ گیا، کب سے انتظار کر رہے تھے ہم لوگ۔ بی جان بھی ارحان کے ساتھ ہی صوفے سے کھڑی ہوئی، وہ اتنے دنوں بعد آیا تھا، سب ہی انتظار کر رہے تھے، خاص کر داجان، بس پہنچ ہی گیا۔ المیر خان نے مسکراتے ہوئے آگے بی جان کی طرف قدم لیے، رائد بھی اس کے ساتھ ہی اندر آیا تھا، وہ پانی کی طرف بڑھ گیا تھا، باہر اتنا کام تھا اور وہ دولہا ہو کر بھی خود کر رہا تھا، بال بھی کٹ کروانے تھے اسے، آج بہت مصروفیات کا دن تھا، مگر خیر خوشی بھی بہت تھی۔ المیر خان آگے بڑھتے بی جان سے بغل گیر ہوا، وہ مسکرا رہی تھی کیونکہ اپنے شوہر کو غصے میں وہ دیکھ چکی تھی، جبکہ ارحان اس کے پیچھے دیکھ رہا تھا جو خالی تھا۔ کیا وہ جمل کو ساتھ نہیں لایا تھا؟ اس کے دماغ میں سوال آیا، تسلی سے بعد میں پوچھتا اس سے۔ بی جان نے پیچھے ہوتے المیر خان ارحان سے بغل گیر ہوا، وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ جمل نہیں آئی؟ ارحان نے دل میں کھٹکتا سوال پوچھا، نظر نہیں آ رہی تھی۔ چپ کر، باہر گاڑی میں ہے، بات کر لوں پہلے پھر لے آؤں گا، المیر نے سرگوشی میں جواب دیا، اسے پہلے پتہ تھا
تو بتانے میں کیسا حرج؟ بہت اچھا کیا، اچھا فیصلہ ہے۔ ارحان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ کیسا ہے؟ زری بھی آئی ہے؟ ارحان سے پیچھے ہوتے المیر نے اپنی طرف آتے جبران کی جانب دیکھتے پوچھا۔ وہ اس سے بغل گیر ہو رہا تھا، اس سے ملنے کے لیے ہی جبران آگے آیا تھا۔ ہاں کچن میں ہے، جبران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک بار کچن سے نکلتی تو صحیح، وہ بتاتا اسے جو اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر نہیں، زری خان تو آج کچن کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ تنگ تو نہیں کیا میری بہن کو؟ المیر نے اس کی کمر میں ہلکا سا مکہ جڑتے پوچھا۔ اسے زری کی ہمیشہ فکر لگی رہتی تھی، کیونکہ وہی تھا جو زری کو اچھے سے جانتا تھا۔ اب تک جبران بھی نہیں جان پایا تھا ویسا۔ وہ اس کے سامنے کھلتی ہی نہیں تھی، بات نہیں کرتی تھی صحیح سے۔ میں نے کیوں کرنا ہے؟ جبران ہنستے ہوئے اس سے پیچھے ہوا۔ وہ ایک شریف انسان تھا، کسی کو تنگ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ سوچ ہی سکا۔ آجا بیٹھ جا۔ عریض خان نے اپنے ساتھ ہی المیر کو بیٹھنے کے لیے بلایا۔ کلثوم خانم پانی لا رہی تھی۔ وہ خود المیر کو دیکھتے خوش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں انہیں لگا تھا کہ مقابل آج نہیں آئے گا، شکر ہے آ گیا تھا۔ کیسے ہیں آپ دا جان؟ المیر خان نے دا جان کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھتے صوفے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ دا جان کا منہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر اسے بات کرنی تھی۔ کاش ٹھیک ہو جاتا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، آگے رنگ رلیاں منا کر؟ دا جان نے ٹی وی بند کرتے سیدھے ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ سنجیدگی سے طنز کیا گیا تھا۔ زہر لگ رہا تھا اسے یہ لڑکا جس کی ایسی تربیت انہوں نے بالکل نہیں کی تھی۔ وہ ڈرامے کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے گئے تھے شاید۔ یہاں اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ان کا یہی ری ایکشن ہونا تھا۔ المیر جو صوفے پر بیٹھ رہا تھا کہ ان کی بات پر بیٹھ بھی نہیں سکا تھا۔ وہ واپس سے کھڑا ہوا، نظریں ارحان کی طرف گئی، شکل ایسے ہو گئی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ دا جان خود بھی کھڑے ہو گئے تھے، خیر نہیں تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ارحان کو نفی میں سر ہلاتے دیکھ المیر نے تھوک نکلتے دا جان کی جانب دیکھا جو اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ شکر ادا کر رہا تھا زیمل کو باہر ہی چھوڑ آیا، ایسے ہی بے عزت ہو جانا تھا اس نے۔ ایک اس کے علاوہ سب جانتے تھے کہ دا جان کو ڈرامے کا غصہ ہے۔ میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے۔ پیرس میں کیا کر کے آیا ہے تم؟ یہ سب کرنے کے لیے تم پر بھروسہ کرتے ہیں ہم سب۔ لڑکی باز نکلا تم تو۔ دا جان اس کی خبر لے رہے تھے، کچھ دھکتے ہوئے پاؤں سے چپل اتاری گئی۔ وہ غصے سے گھور رہے تھے المیر کو، جیسے اب تو یقین ہو گیا تھا کہ دا جان کو زمل کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اسے کچھ یہی توقع تھی، مگر آتے ساتھ ہی جوتے پڑیں گے یہ نہیں جانتا تھا۔ جبران محض بیٹھا منہ میں زبان رول کر کے رہ گیا تھا۔ کیا المیر اس کی وجہ سے پیٹ رہا تھا؟ یقیناً ایسا ہی تھا۔ نہ وہ ڈرامہ لگواتا نہ دا جان کو غصہ آتا، مگر خیر وہ تو آرام سے فلم دیکھ لیتا۔ کون سا ارادے سے کیا تھا اس نے کچھ؟ خود کو اچھی تسلیاں دی جا رہی تھی۔ دا جان میری بات سنیں، وہ خود ملی تھی۔ المیر کو جو لگا تھا وہ بول چکا تھا۔ اب وہ کیا جانتا تھا کہ دا جان کے فرشتوں کو بھی زمل کے متعلق علم نہیں۔ المیر وہ بات دا جان کو نہیں پتا۔ ارحان نے اسے بچانے کا ارادہ کیا، مگر یہ سارے منحوس اسے مزید پھنسا چکے تھے۔ دا جان کھٹک گئے تھے بالکل۔ یعنی کچھ اور بھی ہے؟ تم لڑکیوں سے ملنے گیا تھا، تم حرامی انسان! دا جان نے غصے سے کھولتے خون کے ساتھ ہاتھ میں موجود چپل پوری قوت سے المیر کی طرف پھینکی، جو بیچارہ جب حیران پریشان ہی تھا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا پھر؟ اسے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ چپل اٹھتی اٹھتی آئی تھی کہ اس کے ساتھ ہی عریض بھی تیزی سے سائیڈ ہوا۔ المیر کے پیچھے بیٹھا تھا وہ۔ یقیناً المیر ہٹتا تو اسے لگتی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ المیر بروقت سائیڈ ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی جوتی صوفے پر آئی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک فیمس ایکٹر اور سنگر گھر میں جوتے کھا رہا تھا؟ عریض ہنستے ہوئے صوفے سے کھڑا ہوا۔ اچھی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی۔ میری بات تو سن لیں، المیر نے صفائی دینی چاہی۔ بتاؤ کیا چھپا رہا تھا تم؟ شرافت سے بتاؤ ورنہ بہت مار کھائے گا۔ لڑکیوں کو گود میں اٹھاتا ہے، ان کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی بات کرتا ہے۔ شرم مر گئی تھی کیا تمہاری ایسا ڈرامہ کرتے ہوئے؟ دا جان چینک پڑے تھے۔ انہیں المیر کا پلے بوائے کا کریکٹر خاص پسند نہیں آیا تھا شاید۔ جھکتے ہوئے ہاتھ میں دوسری چپل بھی اٹھائی گئی۔ میں نے کسے گود میں اٹھایا ہے؟ المیر حیران نظر آ رہا تھا۔
شاید غلط خواب دیکھ لیا تھا داجان نے، تبھی اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ کیا بولتا، بتاتا ہوں تمہیں ذرا، اور تم خبیث اس کے راز رکھتا ہے ایسے ایسے، بتاؤ کیا بات چھپا رہے ہو مجھ سے۔ داجان پیچھے پڑ گئے تھے۔ قدموں کا رخ ارحان کی جانب ہوا۔ وہ بیچارہ تو بول کر پچھتایا تھا، کچھ نہیں چھپایا، سچی میں ڈرامے کے متعلق ہی بول رہا تھا۔ داجان بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ انہیں اپنی طرف آتے دیکھ ارحان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے معاملہ سمجھانا چاہا۔ وہ المیر کا سر پھاڑ دیتا اگر اس کی وجہ سے پھنستا تو۔ لگ تو ایسے ہی رہا تھا، تم سارے کے سارے ایک جیسے ہو۔ اتنی زندگی لڑکیاں ہم نے نہیں دیکھی جتنی یہ خبیث ایک وقت میں بات کر رہا تھا۔ کمانے کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے۔ داجان نے غصے میں بولتے پوری قوت سے اپنی بھاری چپل ارحان کی جانب پھینکی۔ وہ کرم کرنے جاتا تھا، کانڈ ہو جاتا تھا۔ قسمت کبھی اس شخص کے حق میں رہی ہی نہیں تھی۔ ارحان نے جوتی اپنی طرف آتے دیکھ تیزی سے رخ بدلا۔ چپل سیدھا اس کی کمر میں لگی تھی اور بہت زور سے لگی تھی کہ وہ بیچارہ کمر مسل رہا تھا۔ رائد اور اریز چہروں پر ہاتھ رکھے ہنسی روک رہے تھے۔ شکر ہے انہوں نے کچھ نہیں بولا تھا بیچارے دونوں۔ ارحان جتنا سب کے معاملات میں گھستا تھا اتنا ہی پھر بعد میں پستا بھی تھا۔ داجان میرا قصور نہیں ہے سچ میں، قسم سے صرف ڈرامہ ہے، کمانے کے لیے جیسا رول ملا کرنا پڑتا ہے۔ یار بات تو سنیں، ابھی آیا ہوں میں۔ المیر نے داجان کی توپوں کا رخ پھر سے اپنی طرف ہوتے دیکھ تیزی سے خود پیچھے ہوتے کچھ بولنا چاہا۔ سنتے ہی نہیں تھے اس کی، وہ صرف ایکٹنگ تھی۔ داجان صوفے سے چپل اٹھاتے پھر سے اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ جبران بیٹا ہنس رہا تھا، وہ پہلی بار ایسی کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ جیسا مرضی ملے کا کیا مطلب ہے، وہ کہیں گے کپڑے اتار دو تو اتار دو گے کیا؟ تمہارے جیسا نالائق جسے اور کچھ نہیں آتا کر بھی دے یہ کام، لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ یہ سب کرنے کے لیے جوان کیا تھا تمہیں، سارا خاندان دیکھتا ہوگا تمہارے ڈرامے، کیا منہ دکھاؤں گا میں سب کو۔ داجان چینک پڑے تھے اور رائد کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو پانی پیتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا بس، اچھا ہو رہا تھا۔ قسم سے کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی کسی کو غلط نظر سے دیکھا بھی نہیں ہے داجان۔ وہ بیچارہ صفائی ہی دے سکتا تھا۔ وہ آگے آگے تھا اور داجان پیچھے پیچھے۔ ارحان کرا بری طرح شکل بگاڑے ہوئے تھا، اب تو لعنت بھیجتا وہ اس منحوس پر۔ بہت اچھے بننے کا بھوت چڑھتا تھا اسے، اب تک کمر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ بیچارہ غلط نظر سے نہیں دیکھا مگر غلط حرکتیں کر لی سب کے ساتھ۔ تم مراسی، مجھے تو پہلے ہی تمہاری حرکتوں پر شک ہوتا تھا۔ داجان نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے ذہن سے ڈرامے کا منظر نہیں ہٹ رہا تھا۔ او یار کچھ نہیں کیا میں نے، زندگی میں ایک ہی عورت سے محبت کی ہے، اسے ہی دیکھا ہے ہر نظر سے بس، قسم سے صرف ایکٹنگ ہے۔ المیر خان اپنی خیر منا رہا تھا مگر نہیں، کہاں سنی جانی تھی اس کی، زبان چلا رہا ہے آگے سے۔ داجان نے غصے سے بھڑکتے ہوئے اچانک پوری قوت سے چپل اس کی طرف پھینکی۔ وہ آگے بھاگ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا مگر برا ہوا۔ المیر خان جو ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا تھا کہ چپل اڑتے ہوئے اپنی طرف آتا دیکھ تیزی سے اچانک یوں ہی نیچے کی جانب جھکا۔ یہ آتی تو سیدھا اس کے منہ پر لگنی تھی۔ وہ بروقت نیچے ہو گیا تھا مگر اس کے پیچھے کھڑا رائد خان جو ہنستے ہوئے پانی پی رہا تھا کہ چپل سیدھا اس کے منہ پر جاتے لگی۔ پانی کی بوتل اچانک ہاتھ سے چھوٹتے گری، آدھا پانی اس کے منہ پر گرا تھا اور آدھا نیچے۔ یہ بہت برا ہوا تھا بیچارے کے ساتھ مگر دانت فوراً اندر چلے گئے تھے۔ وہ کراہتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھ گیا تھا جو فوراً سرخ ہو گیا تھا۔ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، یہ المیر کی وجہ سے ہو رہا تھا سب۔ ارحان نے بے ساختہ ہنستے ہوئے شکر ادا کیا۔ ایک تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اکیلا نہیں پیٹا، اب بالکل ٹھیک تھا، اب وہ اپنا درد بھول گیا تھا۔ المیر جو نیچے ہوا تھا کہ خود کو چپل سے بچتے دیکھ بے ساختہ شکر ادا کیا۔ وہ گردن موڑتے مسکراتے ہوئے ایک نظر رائد کو دیکھتے واپس سے کھڑا ہوا۔ عین وقت پر بچا تھا وہ، اس کی وجہ سے سب پٹ رہے تھے۔ شکر ہے، بولتے ساتھ اس نے ابھی گردن سیدھی ہی کی تھی کہ سیدھا ایک سٹیل کا گلاس اس کی طرف آیا اور اب نیچے ہونے کا موقع بھی نہیں تھا۔
وہ اڑتے ہوئے آیا اور سیدھا اس کی ٹھوڑی اور اس کے نیچے لگا تھا۔ شکر ہے نوک نہیں لگی تھی، مگر پھر بھی زور سے لگا تھا۔ وہ اچانک مسکراہٹ سمیٹے کراہ کر رہ گیا تھا۔ دا جان کے اندر شاید ٹارزن کی روح آ گئی تھی۔ وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے تھے، جبکہ اس منظر پر جہاں سب ہنس رہے تھے، وہیں دروازے پر کھڑی زیمل شاہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی دیر سے گاڑی میں بیٹھی بور ہو رہی تھی کہ بہت سوچنے کے بعد خود ہی اٹھ کر آ گئی تھی۔ پھر کنفیوز تھی وہ، مگر اندر آنے کے بعد یہاں کا منظر دیکھتے ساری کنفیوژن دور ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ حیرت ہی حیرت تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا آخر؟ اس کے اندر کچھ بول رہا تھا کہ زیمل بھاگ جا، اس سے پہلے کہ تجھے بھی جوتے پڑ جائیں، مگر پھر سوچا کہ اسے کیوں ہی ماریں گے۔ وہ دروازے میں کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ خود بھی اسے المیر پر بہت غصہ تھا جو اسے اکیلا چھوڑ آیا تھا، مگر اب جب بیچارے کو گلاس لگا تھا تو برا بھی لگا تھا۔ اگر اسے وجہ پتہ چل جاتی تو اس نے کہنا تھا داجان کو ایک اور لگائیں، اس کی طرف سے بھی 3-4 لگائیں بلکہ۔ تم کیا دانت نکال رہا ہے؟ ان سب کی طرح ہے تم بھی۔ کمینے پن میں تم نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے تم سب نے، پتہ نہیں کیا سوچ کر تمہارے جیسی گندی اولاد پیدا کی تھی تمہارے باپ نے۔ دا جان کی توپوں کا رخ اریز کی جانب تھا۔ کچھ اور نہیں ملا تھا تو وہ رایت کو پڑی چپل آگے جاتے دوبارہ اٹھا گئے تھے۔ انہیں آگے جاتے دیکھ رایت اور المیر تیزی سے پیچھے ہٹے۔ دوبارہ نہیں کھانی تھی انہیں، ایک میں ہی بس ہو گئی تھی۔ دا جان مجھے نہیں پلیز۔ اریز نے دونوں ہاتھ اٹھاتے انہیں روکا۔ مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہی بڑے اور ان کی ہمیشہ کی عادت کہ ایک کی غلطی پر سب کو مارنا، ہمارے معاشرے میں اور ماں باپ کی انتہائی غلط اور نامناسب عادت۔ کیوں، تم کیا آسمان سے اترا ہے؟ جینا حرام کر رکھا ہے تم سب نے۔ دا جان اس کی طرف جا رہے تھے۔ غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں داماد ہوں دا جان، یہ زیادتی ہے۔ ایک کو اتنی عزت، دوسرے کی ٹکے کی نہیں۔ یار میں نے کچھ نہیں کیا۔ اریز بھاگتے ہوئے منع کر رہا تھا انہیں۔ اسے کچھ اور یاد نہیں آیا تھا تو اپنا داماد ہونا آ گیا تھا، مگر ابھی قسمت خراب تھی۔ چپل سیدھا اس کی بھی کمر پر لگی تھی۔ وہ تیزی سے رخ بدل گیا تھا۔ ریحام خان ہنس رہی تھی۔ اچھا ہوا آیا بڑا 40 بچے کروانے والا۔ ادھر آ تمہیں میں بتاؤں خبیث۔ دا جان نے واپس سے چپل اٹھاتے اسے آگے بھاگتے دیکھ چینختے ہوئے کہا۔ ان کی سانس پھول گئی تھی۔ سب سے زور کی چپل رایت کو پڑی تھی۔ بیچارے کو شادی والے دن بھی ڈوز مل گئی تھی، اور پڑی بھی غلطی سے تھی۔ المیر کو لگنی تھی ورنہ۔ صفیہ خانم ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو گال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ تو آگے سے کچھ بول بھی نہیں رہا تھا، ورنہ غصہ تو بہت آیا تھا اسے۔ اس المیر سے تو وہ بعد میں پوچھتا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ تم کون ہو؟ کلثوم خانم، جس کی بے ساختہ نظر دروازے کی جانب اٹھی کہ بھویں سکیڑے زیمل شاہ کی جانب دیکھتے پوچھا۔ وہ کب سے لاؤنج میں کھڑی تھی اور پہلی نظر بھی قسمت سے ان کی ہی گئی تھی زیمل پر، جبکہ ان کی آواز پر ایک بے ساختہ دروازے کی جانب متوجہ ہوئے جہاں زیمل شاہ کنفیوز سے انداز میں انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سب کو ایک ساتھ اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ تھوک نکلتے نظریں جھکا گئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑک اٹھا تھا۔ جتنی ہمت جمع کی تھی سب ختم ہو گئی تھی۔ کلثوم خانم کے ذہن میں ایک خاکہ بن رہا تھا۔ اس لڑکی کو کہیں دیکھا تھا، اور جو ذہن میں آ رہا تھا وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ المیر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ المیر خان نے زیمل کی جانب دیکھتے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ منع کیا تھا اس نے، بڑے ہی غلط ٹائم پر آئی تھی یہ لڑکی، اور دا جان کو ایک نظر دیکھتے تھوک نکل گیا تھا۔ اب مزید مار پڑتی۔ اسے سوشل میڈیا پر سب نے ہی دیکھا تھا۔ جن کی یادداشت تیز تھی وہ پہچان گئے تھے، کچھ نہیں بھی پہچانے تھے۔ مرد حضرات جانتے تھے یہ وہی المیر ہے جس کے ساتھ المیر فلیٹ میں پکڑا گیا تھا۔ زیمل شاہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ فیض خان، جنہوں نے فوراً پہچان لیا تھا کہ المیر کی جانب دیکھتے پوچھا۔ ایک لمحے کو سارے سن رہ گئے تھے۔ گارڈز تھے گیٹ پر۔ وہ ایسے تو نہیں آ سکتی تھی، یقیناً کوئی لے کر آیا تھا۔ دا جان نے خود بھی زیمل سے نظریں پھیرتے المیر کی جانب دیکھا۔
تو یہ گل کھلا رہا تھا وہ، اور ارحان بھی اسی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ ان کے دماغ نے تیزی سے کام کیا اور جان گئے تھے سب وہ۔ دا جان تحمل سے میری بات سنیں پلیز، کوئی ری ایکشن مت دیجیے گا آپ لوگ۔ المیر خان نے دا جان کی جانب دیکھتے تسلی سے کام لیا۔ یہ تو اسے جھیلنا ہی تھا، وہ سب ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ یہ زمل ہے نا المیر، یہ اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ تم جانتا ہے کیسے اندر آئی ہے یہ؟ کلثوم خانم المیر کی جانب دیکھتے چینک اٹھی تھی۔ اشارہ زمل کی طرف تھا جو خود گھبرا گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ایسا بھی کچھ ہوگا، اسے لگ رہا تھا غلطی کر دی خود اندر آ کر۔ موڑے پلیز، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ المیر نے ایک گہری سانس لیتے نرمی کا مظاہرہ کیا، وہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا تھا۔ بتاؤ یہ زمل ہے نا؟ مگر شاید کلثوم خانم بیٹھنے کے موڈ میں نہیں تھی، وہ دوبارہ آنکھوں میں نمی لیے چینک پڑی تھی۔ المیر سے یہ امید نہیں تھی۔ موڑے میری بیوی ہے، یہاں نہیں آنا تھا تو کہاں جانا تھا اس نے؟ المیر نے صفائی دی۔ اس کے لیے تو اصل امتحان شروع ہوا تھا اب۔ رائٹ سوچ رہا تھا پٹے یہ سالہ، جس کی وجہ سے گال سوج گیا تھا اس کا۔ ہم سے اجازت لی تم نے؟ بیوی ہے تو کہاں تھی اتنے عرصے سے؟ پہلے یاد نہیں تھا کہ بیوی ہے، آج اتنے مہینوں بعد نہ جانے کون سی سڑک سے مل گئی تو اٹھا لائے تم اسے۔ جواب دا جان کی طرف سے آیا تھا۔ وہ مزید بھڑک اٹھے تھے، دماغ گھوم گیا تھا اس لڑکی کو دیکھ کر۔ ہر کوئی المیر بھی نہیں ہوتا جو سوال نہیں کرے۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاتی تو اس کی غیر موجودگی پر سوال اٹھنے ہی تھے۔ المیر جیسا ظرف بھی کوئی نہیں دکھاتا، یہ محض کہانیوں کی دنیا تھی۔ زمل شاہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اگر المیر نے گاڑی میں بیٹھے رہنے کو بولا تھا تو غلط نہیں تھا، اسے اپنے شوہر کی سننی چاہیے تھی، مگر وہ گھبرا ہی اتنا گئی تھی، کیا کرتی؟ دا جان پلیز۔ المیر نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اسے آگے بولنے کا موقع دیا جاتا تو وہ کچھ کرتا، یہ لوگ تو خود ہی چینک پڑے تھے۔ تمہارے جیسا لعنتی انسان نہیں دیکھا میں نے۔ کوئی غیرت ہے یا مر گیا ہے؟ کس نے اجازت دی تمہیں اس گھر میں لانے کی؟ تم جانتا ہے کہاں تھی یہ، کس کے ساتھ اتنا عرصہ؟ دا جان دھاڑ رہے تھے کہ المیر اور ارحان ایک ساتھ بول اٹھے تھے۔ وہ بولنے دیتے تو ان کی غلط فہمی دور کرتے، وہ دونوں ان کی بات کر گئے تھے۔ ہم جانتے ہیں وہ کہاں تھی۔ ان دونوں نے بے ساختہ زمل کے لیے آواز اٹھائی۔ ارحان نہ چاہتے ہوئے بھی بول اٹھا تھا۔ تم تو چپ ہو، کمبخت ہر کسی کے معاملے میں باپ بن جاتا ہے۔ دا جان کو زہر لگی تھی ارحان کی آواز، تبھی اسے ٹوکتے ہوئے ہاتھ میں موجود چپل اس کی جانب پھینکی۔ ارحان شکل کے زاویے بگاڑ سائیڈ ہو گیا تھا، وہ کیا کرتا اس کی زبان بند نہیں رہتی تھی، چپل اسے نہیں لگی تھی۔ اے لڑکی، ذرا بھی تمہارے اندر عزت نفس ہے تو چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ دھکے دے کر نکلواؤں گی۔ کلثوم خانم زمل کی جانب دیکھتے چینکی، وہ رو رہی تھی۔ ایک بار پھر سے زمل کا چیپٹر کو کھول دیا تھا المیر نے۔ مشکل سے تو جان چھوٹی تھی، کیوں چلی جائے؟ مورے میری بیوی ہے یہ، اپنے بھائی کے پاس تھی، رخصتی کروا کر لایا ہوں میں۔ المیر خان نے سر جھٹکتے ان سب کے سروں پر بم پھوڑتے زمل کی جانب قدم لیے۔ وہ کلثوم خانم سے اب بھی نرمی سے ہی بول رہا تھا، جانتا تھا جب سارا سچ بتائے گا تو خود چپ ہو جائیں گی یہ سب۔ تم جانتا ہے اس کے بھائی کو، کیسے بے غیرت لوگ ہیں کہ بہن؟ کلثوم خان جو کچھ بولتی کہ ارحان ٹوکنے سے باز نہیں آیا تھا، وہ ایک لفظ نہیں سن سکتا تھا زرکان کے متعلق، یہی فساد کھڑا کر دینا تھا اس نے۔ دوبارہ گالی دینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیے گا، ایک لفظ نہیں سنوں گا میں اس کے متعلق۔ ارحان نے سختی سے انہیں ٹوکا، اس کا لہجہ بدلتے دیر نہیں لگتی تھی، برداشت بہت کم تھی اس کے اندر۔ تم کیوں بھڑک رہا ہے؟ صفیہ خانم نے اسے گھورتے ہوئے ٹوکا۔ صحیح کہا تھا دا جان نے، ہر کسی کے معاملے میں باپ بن جاتا تھا، کیونکہ میرا بھائی ہے جس کی یہ بات کر رہی ہیں، زرکان شاہ کی بہن ہے، زمل حیدر شاہ۔ ارحان نے مزید صبر نہ ہوتے دیکھ تیزی سے ان سب کو بتایا۔ المیر چونچلے کر رہا تھا اور اسے زرکان کے متعلق مزید ایک لفظ نہیں سننا تھا۔ مگر وہ اپنی بات سے گویا ان سب کے سروں پر دھماکہ کر گیا تھا۔ دا جان سمیت
کلثوم خانم نے بھی جھٹکے سے زمل کی جانب دیکھا، حیرت سے کھلتے منہ بے ساختہ تھے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ زرکان کی بہن، وہ بھی اتنے عرصے بعد؟ وہ سب یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ جو بھی چیخو پکار وہ تھی، وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی میں بدل گئی تھی۔ ارحان نے بات ہی ایسی کر دی تھی، حیرت تو بنتی ہی تھی سب کی۔ علمیر خان نے زمل کی جانب جاتے سنجیدگی سے اسے بازو سے پکڑتے اندر کھینچا۔ غصہ تو اسے زمل پر بھی آ رہا تھا، جس نے خود ہی باتیں کرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ اسے فارسی میں نہیں بول کر آیا تھا کہ گاڑی میں بیٹھی رہے، وہ یہاں معاملات تو سنبھال لیتا پہلے، مگر نہیں، صبر کون کرے۔ زمل شاہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ خود بھی احساس ہوا تھا اپنی غلطی کا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ رونا بند کرو، اسے تنبیہ کرتے علمیر خان اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے ساتھ لا رہا تھا اپنے۔ زمل شاہ خاموشی سے دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ ساتھ آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کیا بولا ہے تم نے؟ زمل سے نظریں پھیرتے کلثوم خانم نے حیرت سے ارحان کی طرف دیکھا۔ یعنی سمن شاہ کی بیٹی؟ انہوں نے سوچ سوچ کر پاگل ہو جانا تھا۔ کب سے بھونک رہا تھا بیٹھ کر بات سن لے میری، مگر نہیں، شروع میں ہی چیخنے چلانے کی عادت ہے آپ لوگوں کو۔ جواب علمیر کی طرف سے آیا تھا۔ اس کی توقع کے عین برعکس تھا سب کا ری ایکشن۔ کوئی زمل کے اندر آنے پر کچھ نہیں بول رہا تھا۔ سمن شاہ کا نام ہی کافی تھا سب کے لیے۔ تو اچانک یوں لے آؤ گے تو ہمیں کیا الہام ہوگا؟ اور یہ ہم کیسے مان لیں یہ سمن شاہ کی بیٹی ہے؟ وہ تو پیدا ہوتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ دا جان کچھ ٹھنڈے ہوئے تھے، نظریں علمیر کی طرف اٹھی۔ دل میں ڈھیروں سوال آ رہے تھے۔ کیا سمن شاہ نے خود شادی کروائی تھی دونوں کی؟ پھر وہ اتنے عرصے علمیر کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ سمن شاہ ان سب سے رابطہ کر کے خود ہی اپنی بیٹی کو بھی بھیج سکتی تھی۔ ہزاروں سوال تھے دماغ میں۔ آئیں بیٹھیں بتاتا ہوں سب۔ علمیر نے صوفے کی جانب قدم لیے۔ وہ ساتھ ہی سب کو بولتے زری کو پانی کا اشارہ کر گیا تھا۔ زمل کے لیے چاہیے تھا۔ زری خان جو ابھی کچن سے نکلی تھی کہ واپس اندر گئی، مگر وہ جبران کی نظروں میں آ گئی تھی، جو علمیر کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھرکے کی طرح گھمائے رکھتے تھے اس کی بیوی کو۔ دیکھ چکا تھا وہ۔ بیٹھ جاؤ۔ زمل شاہ کو بالکل خاموش دیکھتے علمیر نے اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ تو اندر لے آیا تھا۔ زمل باقاعدہ لرزتے ہوئے بالکل خاموش تھی۔ وہ انتہا کی نروس ہو رہی تھی۔ کچھ حیرت بھی تھی کہ اس کی ماں کا نام ہی کافی تھا۔ اچھی بات تھی یہ۔ دا جان سمیت کلثوم خانم بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے صوفے کی جانب بڑھے۔ ایک نام تھا جو زمل شاہ کی ذات سے سارے عیب دور کر سکتا تھا، سمن شاہ کا نام۔ وہ لوگ ویسے بھی اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ زمل علمیر کی جانب دیکھتے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی۔ راستے میں سمجھا کر لایا تھا مقابل کو کہ وہ کچھ نہیں بولے، وہ خود بات کرنے والا تھا۔ زمل کچھ اس لیے بھی خاموش تھی، وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ سفر کیسا رہا؟ ارحان نے زمل کی طرف جاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ سوال گو تھا، البتہ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ پہلی مرتبہ نوٹ کیا تھا اس نے زمل کی آنکھوں کو، سمن شاہ پر تھی بالکل۔ زمل نے تھوک نگلتے ارحان سے نظریں ہٹاتے علمیر کی جانب دیکھا۔ وہ پہچان گئی تھی ارحان ہے، مگر تھوڑی جھجک آ رہی تھی۔ علمیر نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر آنکھوں سے اشارہ کیا، جیسے بول رہا ہو کوئی بات نہیں۔ وہ کیوں اتنی نروس ہو رہی ہے آخر؟ ٹھیک، وہ محض اتنا ہی بول سکی تھی۔ انگلیاں چٹکائی جا رہی تھی، سارا کانفیڈنس خاک میں مل گیا تھا۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ اپنا بڑا بھائی سمجھو مجھے زرکان کی طرح۔ کچھ بھی کہے یہ کمینہ تو بس ایک بار شکایت کرنا اس کی، پھر دیکھنا بتاؤں گا اسے اچھے سے۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے تنبیہ کی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ سمن شاہ کی بیٹی اس کے لیے بہت معزز تھی۔ وہ پاگل تھا اس فیملی کے لیے۔ زمل نے خود بھی دھیرے سے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ بولا نہیں تھا، مگر یہ اچھا تھا کہ علمیر کی شکایتیں لگانے کو کوئی مل گیا تھا۔ میں ارحان ہوں اور باقی سب سے جب تم ملو گی تو پتہ چلتا رہے گا۔ ویسے جو کچھ بھی تم نے ابھی دیکھا اسے پلیز اگنور کرنا، یہ فلم اکثر چلتی رہتی ہے۔ ارحان جسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ مسکراتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سر کھجاتے کہا، کتنی بری طرح ذلیل کرتے ہیں دا جان،
باہر لوگ اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار تھے۔ معزز بولتے سے اسے گھر میں ٹکے کی عزت نہیں تھی۔ خیر وہ دل کو سمجھا رہا تھا، زیمل بھی گھر کی بچی ہے، اب تو روز ہی یہ ذلالت دیکھتی رہے گی ان کی، مگر بےعزتی تو سب کی ہوئی تھی، چاروں لڑکوں کی۔ کوئی بات نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی زیمل مسکرا اٹھی تھی۔ کیا جوتیاں پڑی تھی سب کو، اس نے پہلی بار کسی گھر میں ایسا کچھ دیکھا تھا۔ المیر دا جان کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جو اسے بول رہے تھے کہ انہیں الف سے یہ تک ساری بات سننی ہے۔ سب لوگ المیر کی جانب دیکھ رہے تھے، جو بولنا شروع ہو چکا تھا، وہ ساری بات بتانے لگا تھا شروع سے۔ زری نے پانی لاتے زیمل کے آگے کیا، جسے وہ مسکراتے ہوئے تھام گئی تھی۔ زرکان کیسا تھا؟ میرے جتنا ہو گیا ہوگا، تمہیں تو پتہ ہوگا نا وہ کہاں رہتا ہے، مجھے لوکیشن دے دو پلیز۔ ارحان نے زیمل کی طرف دیکھتے مطلب کی بات کی، اسے کسی اور سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا جیسے۔ المیر باقی سب کو دیکھ لیتا، وہ اپنا سوچ رہا تھا، پتہ نہیں بتاتی بھی یا نہیں۔ زیمل شاہ نے اس کی بات پر ایک گہری سانس لی۔ زرکان سے وعدہ نہیں کیا تھا تو ضرور بتا دیتی، مقابل اتنے مان سے پوچھ رہا تھا، مگر اب نہیں۔ سوری، میں نہیں بتا سکتی۔ بجائے کسی بھی قسم کا بہانہ کرنے کے اس نے صاف کوئی سے کام لیا۔ لاڑے لگانا بے وقوفی تھی، سچ ہی بول دیا گیا تھا۔ وجہ؟ ارحان خان اداسی سے مسکرایا۔ کبھی تو قسمت اس پر مہربان ہوتی اور جتنا وہ تڑپ رہا تھا زرکان مل جاتا تو منہ توڑ دینا تھا اس کا۔ بھائی نے منع کیا تھا، وعدہ لیا تھا انہوں نے۔ زیمل نے ترہم بھری نظروں سے اس کی آنکھوں کی چمن کو مانند پڑھتے دیکھا، مگر وہ بھی کیا کرتی، وہ تو جھوٹ نہیں بولنے والی تھی، تبھی صفائی سے بتا گئی تھی۔ آگے زرکان خود دیکھ لیتا، مگر ارحان کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی، دل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ وہ یہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ زرکان ایسی حرکت کرے گا، یعنی وہی مر رہا تھا بس، وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتا تھا اس سے۔ کوئی بات نہیں، خوش رہو، سمن ٹھیک تھی؟ ایک گہری سانس لیتے زرکان نے ٹاپک کو چھوڑتے وہ سمن شاہ پر آیا۔ زرکان سے تو وہ سخت ناراض ہونے والا تھا، نہیں ملتا مقابل، اب بات ہی نہیں کرنی تھی اس نے۔ جی ٹھیک تھی، ابھی تھوڑی کمزور ہیں مگر آہستہ آہستہ ہو جائیں گی ٹھیک، آپ کو یاد کر رہی تھی۔ زیمل نے بولتے ساتھ ہی اسے خوش کرنا چاہا، یہ تو بتانے سے منع نہیں کیا تھا۔ اور واقعی ارحان خان دوبارہ سے مسکرا اٹھا تھا، الفاظ ہی ایسے تھے کہ دل دھڑک اٹھا تھا، یعنی سات سمندر پار اسے یاد کیا جا رہا تھا، اور مجبوری یہ تھی کہ وہ جا بھی نہیں سکتا تھا۔ زرکان کمینگی پر اترا ہوا تھا، جلد ملوں گا ان سے، بہت جلد۔ ارحان نے ایک عزم کے ساتھ گردن ہلائی، کیفیت ہی عجیب تھی، بہت اچھا لگا تھا اسے سن کر۔ انشاءاللہ۔ زیمل بھی مسکرا اٹھی تھی، وہ تو خود چاہتی تھی، اپنے گھر والوں کا اور ارحان کا آپس میں پیار دیکھ چکی تھی۔ ارحان گردن ہلاتے خود بھی صوفے کی جانب بڑھا، اب وہ المیر کی باتوں کی طرف توجہ دینے والا تھا، جسے سبھی غور سے سن رہے تھے۔ وہ سب کچھ بتا رہا تھا ان لوگوں کو، اور کلثوم خانم کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے، کیونکہ بات ہی یہی تھی کہ وہ سب کو ارسلان صاحب کے گھر کا بھی بتا رہا تھا، وہاں کیسا سلوک ہوتا تھا زیمل کے ساتھ، ایک ایک بات۔ زیمل شاہ پانی کا گلاس ہاتھ میں تھامتے گردن جھکا گئی تھی، وہ اسی لیے زرکان کو بولتی تھی کہ رخصت خود کرے سب کو بتا کر، مگر اس شخص نے تو کسی کی نظروں میں آنا ہی نہیں تھا، عجیب شخص تھا۔ وہ سب بتا رہا تھا سوائے اس بات کے کہ خود بھی زرکان سے ملا ہے، کیونکہ فلائٹ میں زیمل نے اس سے وعدہ لیا تھا، وہ نہیں بتا رہا تھا کسی کو، یہی بول دیتا کہ صرف زیمل گئی تھی ملنے کے لیے، زرکان نے نہیں بلایا تھا۔ اگر یہ لڑکی گاڑی میں بیٹھی رہتی تو چار باتیں بھی سننے کو نہیں ملتی، مگر خیر اب تو اسے شکلوں سے سب ٹھیک لگ رہے تھے، سارے سوچوں میں ڈوب رہے تھے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ سمن شاہ کی پرسوچ نظریں زیمل پر تھی، پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا اس لڑکی پر، اب تو سب کی آنکھیں بھی بالکل سمن شاہ جیسی لگ رہی تھی، سمن شاہ کی تصویر سب کے ذہنوں میں آج تک تھی۔ کتنی ہی کوشش کر لیتا وہ شخص، ارحان تو پھر بھی ناراض ہو گیا تھا۔ سب کچھ بتائے ہوئے تقریباً کچھ لمحوں بعد المیر خان بالکل خاموش ہوا، اب وہ ریلیکس تھا، کیونکہ شکر تھا کہ سب نے اس کی بات سنی ہے۔
سب کے چہروں پر حیرت اور نہ جانے کتنے تاثرات تھے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا بولیں۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ المیر ایک گہری سانس لیتے واپس سے جمل کے ہاتھ کو تھام گیا تھا۔ 220 کمنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دینا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور چھوٹا سا ٹارگٹ ہے، لازمی مکمل کروا دیا کریں۔